آصف بھائی، میں آج کے موضوع کو اگر ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں نا، جی تو سامعین اکرام جو ابھی سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، جی تو انتہائی غور سے یہ جملہ سماعت فرمائیں جی کہ ہر تعلیم یافتہ شخص ہوں تربیت یافتہ نہیں ہوتا، صحیح لیکن ہر تربیت یافتہ شخص تعلیم یافتہ ضرور ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ کیا بات اشفاق احمد صاحب باہر سے ڈگری لے کر آتے ہیں جی اور اپنے ماموں کے پاس جاتے ہیں، جی جو کہ موچی تھے، جی سلائی کر رہے تھے جوتے۔ جی اشفاق احمد صاحب بڑے اس سے گئے کہ میں باہر سے سیکھ کر آیا ہوں، ہوں جا کے روب ماروں گا ہوں اپنے ماما کے پاس۔ ماموں بظاہر کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، اچھا اور اشفاق احمد ماشاء اللہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل زبردست تعلیم یافتہ شخص تھے۔ ہوں انہوں نے سوچا کہ میں جا کے تھوڑا بھرم مار کے آتا ہوں۔ اچھا جا کے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ کر آئے؟ ہوں آپ تو یہاں گاؤں میں بیٹھے ہیں، گاؤں کی زندگی گزار رہے ہیں، باہر کی دنیا ہی الگ ہے۔ ہوں ہمارے پروفیسرز نے ہمیں پڑھایا کہ یہ مکھی جو ہے نا، مکھی جو اڑتی رہتی ہے چاروں طرف، جی اللہ نے اس کے اندر سینکڑوں آنکھیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا ایک مکھی کے اندر سینکڑوں لینسز اللہ نے فٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہوں تو موچی جو تھے، اچھا اشفاق احمد صاحب سمجھ رہے تھے کہ بہت متاثر ہوں گے وہ اور واہ واہ کریں گے ہوں کہ کیا بات سیکھ کر آیا ہے اشفاق میرا بیٹا، واہ واہ واہ۔ ہوں لیکن انہوں نے جو جملہ کہا نا، ہوں وہ جملہ تربیت سے ریلیٹڈ تھا۔ اچھا کتابیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے، ہوں لیکن انہوں نے زندگی کو، دنیا کو، دنیا داری کو، دنیا والوں کو جی پڑھا تھا۔ اچھا انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا اتنی ساری آنکھیں ہوتی ہیں اس کی، پھر بھی بیٹھتی گند پر ہی ہے۔ ہوں یہ صحیح یہ ایک جملہ جو ہے، یہ ایک جملہ، جی یہ کیا جملہ ہے؟ یہ جملہ کسی کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو۔ ہوں یہ جملہ کوئی تربیت یافتہ شخص ہی بول سکتا ہے۔ اور صحیح یہی مثال، مکھی والی مثال اور بہت سارے لینسز والی مثال، آج ہمارے معاشرے کے ان پڑھے لکھے بچے اور بچیوں پر فٹ ہوتی ہے ہوں جو انتہائی بدتمیز ہیں، جی بد تہذیب ہیں ہوں اور جانوروں سے قریب تر ہیں۔ صحیح اس لیے کہ میں اکثر اپنے بچوں کو، برکاتی اسکول میں جا کے اکثر میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں، ایک انسان زخمی ہے، ایک ہوں انسان تڑپ رہا ہے، ہوں اور اس کے برابر میں گدھا کھڑا ہوا ہے، گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ صحیح اور اگر آپ بھی کھڑے ہوئے، آپ پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جی آپ بھی اگر کیمرہ نکال کر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہوں واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں، ہوں تو گدھے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آپ گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ صحیح کیونکہ گدھا تو اپنا کام گدھے ہونے کے حساب سے صحیح کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو گدھا ہے، وہ صحیح کیا کرے گا؟ ہوں لیکن آپ انسان ہونے کے باوجود گدھے سے بھی بدتر عمل کر رہے ہیں۔ ہوں تو لہٰذا آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ تعلیم یافتہ شخص ہیں، ہوں لیکن آپ کی تربیت نہیں کی گئی کہ ایک انسان تڑپ رہا ہے، ایک انسان زخمی ہے، ایک انسان سڑک پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور آپ اتنے بے حس ہیں کہ موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ جی صحیح بات مطلب ذرا سی بھی شرم، غیرت ہم ہوں لوگوں کے اندر، نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھوکے تھے جی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے گئے ہوں ایک دودھ کا پیالہ تھا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شاید کم پڑتا، بھوک ہوں بہت تیز لگی ہوئی تھی، 2 3 دن کے بھوکے تھے۔ ہوں تربیت کی بات ہو رہی ہے یہاں سے بھائی۔ صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ صحیح اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، جی بانٹنے سے بڑی برکت ہوگی، بانٹو اللہ بہت دے گا، بانٹو صحیح اللہ بہت دے گا۔ صحیح یہ تو یہ تعلیم تھی نا۔ جی اب ہاں تربیت دیکھیں کیسی ہو رہی ہے۔ ہوں ایک دودھ کا پیالہ گھر سے منگوایا، صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ دیکھو اصحاب صفہ کے چبوترے پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہوں فرمایا حضور تم ہو بے 70 صحیح لوگ ہوں گے، کہ اچھا باری باری سب کو پلانا شروع کرو۔ واہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان، ایک دودھ کا پیالہ ہے، مجھے ہی پورا نہیں ہوگا، ہوں 70 لوگوں کو کیا پلاؤں گا؟ پھر مجھے ملے گا کیا؟ صحیح میری بھوک تو بالکل ختم نہیں ہوگی۔ لیکن فرمان تھا، حکم ہوں تھا، ہوں اور تربیت کی جا رہی تھی۔ صحیح برکت کو پریکٹیکلی سکھایا جا رہا تھا کہ برکت کہتے کس کو ہے، صحیح توکل کہتے کس کو ہے، یہ پریکٹیکلی بتایا جا رہا تھا۔ ابو ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو، انہوں نے پورا پیٹ بھر کے پیا، ہوں دودھ میں رتی برابر فرق نہیں ہوا۔ واہ دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، 10 20 50 60 70 صحابہ کرام نے
پیٹ بھر کر وہ دودھ کا پیالہ پیا. دوبارہ پلٹ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دودھ کا پیالہ آیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پیو. ابو ہریرہ نے پیا. سرکار نے پھر فرمایا اور پیو. ابو ہریرہ نے پھر پیا. سرکار نے فرمایا اور پیو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اب اگر پیوں گا تو میری نسوں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس پیالے کو اپنے منہ سے لگایا اور پھر وہ دودھ پیا تو وہ دودھ مکمل ہوا. یعنی کہ اللہ کے کلام میں برکت ہے, اللہ کے اس قانون میں برکت ہے کہ بانٹو ملے گا. صحیح. تو وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا نا, تربیت کر کے دکھائی. صحیح. امام لاہور میں داتا دربار داتا علی حجویری جو ہیں جی, وہ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پاؤں دھلوا رہے تھے, وضو کروا رہے تھے. تربیت ہو رہی ہے, تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تربیت کر رہے تھے. صحیح. اچھا دل میں خیال آیا, وسوسہ آیا کہ جب ہر چیز اللہ نے مقرر کر دی ہے, جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہونی ہے تو پھر ہم کیوں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پاؤں دھلوائیں, کیوں ان کی خدمتیں کریں, کیوں ان کو وضو کروائیں جب ہونا وہ یہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو یہ خیال دل میں صرف آیا تھا. اچھا, ان کے پیر و مرشد نے اس خیال کو جان لیا اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ والوں کے دل میں اللہ کا نور چمک رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے فرمایا اے علی حجویری جو تم سوچ رہے ہو اس کا جواب سن لو. جب اللہ کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے اس سے خدمتیں کروا لیتا ہے. تو آج جو تم خدمتیں کر رہے ہو نا, یہ ایسے ہی نہیں کر رہے, اللہ تمہیں بہت بڑا مقام دینے والا ہے. تو آصف بھائی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تربیت ہوگی تو علم سینے میں اترے گا. آج ہمارے بچے فرسٹ ایئر میں, انٹر میں, یونیورسٹیز میں اتنی موٹی موٹی کتابیں. آپ مجھے بتائیں پرانے وقتوں میں ہمارے باپ داداؤں کے وقتوں میں ایک تختی ہوا کرتی تھی. جی جی بالکل. ایک قلم ہوا کرتا تھا. صحیح بات. ایک تختی اور ایک قلم سینے سے لگا کر لوگ جایا کرتے تھے اور علم سینے میں اتار کر آیا کرتے تھے. آج علم بستوں میں کتابوں کے ڈھیر ہوتے ہیں اور وہ کتابیں کمر پر لاد کر, پیٹھ کے پیچھے لاد کر لے جائی جاتی ہیں اسکول اور کالج, اور پیٹھ پر لادنے کے بعد آج یہ مقام آ گیا آصف بھائی کہ یہ علم روڈ پر گھسڑ کر لے کر جایا جاتا ہے. آج ایسے بیگ آ گئے جس میں ہینڈل ہوتا ہے اور بچے وہ روڈ پر کتابیں گھسیڑ کر لے کر جا رہے ہیں. کیا بچے سیکھ سکیں گے اس طرح علم کو؟ جب علم کی کتابوں کو ہی ہم نے پس پشت ڈال دیا تو علم کیسے ہمارے سینوں میں اتر سکے گا؟ یہ تو رسمیں پوری کر رہے ہیں ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے سیاستدان, ہمارے جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار, اکثر و بیشتر میجورٹی میں. جی. اور جتنے بھی کرائمز ہیں, جتنے بھی کرائم لیول ہیں, آپ مجھے بتائیں سب کے سب ڈگری یافتہ ہیں, سب کے سب پڑھے لکھے ہیں, سب کے سب اعلیٰ یونیورسٹیز کے طالب علم رہ چکے ہیں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. لیکن ان کے آپ اعمال دیکھ لیں, ان کے آپ کرپشنز دیکھ لیں, ان کے آپ بھاشن دیکھ لیں, ان کے آپ جھوٹ دیکھ لیں, ان کے آپ مکر دیکھ لیں, ان کے آپ فریب دیکھ لیں, ان کی منافقت دیکھ لیں, ان کا ظلم و ستم دیکھ لیں. تو یہ وہ تعلیم تھی جو پسے پشت کتابیں ڈال کر لے گئے, پڑھا لکھا, پیپر دیے, جیسے بھی دیے, نمبر لیے, کمیشن کے ایگزام پاس کیے, بیٹھ گئے سیٹوں پر, اور پھر لگے کمانے اور ظلم کرنے. صحیح صحیح. وہ پہلے سینے سے لگا کر تختی کو جاتے تھے تو پھر فلاسفر بنتے تھے, دانشور بنتے تھے, اہل علم, اہل ہنر, تربیت یافتہ لوگ نکلتے تھے جو معاشرے کی تربیت کرتے تھے. یہ جن کا نام میں بار بار لیتا ہوں, اشفاق احمد ہوئے, ممتاز مفتی ہوئے, ابن انشا ہوئے, پطرس بخاری ہوئے, یہ قدرت اللہ شہاب ہوئے, یہ ایسے ولی صفت لوگ ہو گئے بعد میں کہ اللہ نے ایسا ان کو ان کا دل بدلا کیونکہ ان کی تربیت بڑی اچھی تھی. جی. اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کے گھروں میں جب جایا کرتے تھے جی تو بغیر کھائے نہیں نکالتا تھا کوئی, کھا پی کے ہمیں رخصت کیا کرتی تھی. ہماری والدہ, ہماری دادی وہ کہتی ہے بیٹا اشفاق تیرے مہمان آئے, تیرے دوست آئے, تو روٹی بنا, گرم گرم روٹیاں پکاتی تھی. آج تو شوہروں کو روٹی مل جائے تو مہربانی ہے جی, مہمانوں کو کیا ملے گا؟ کیا بات. مہمان تو آج کل بلائے جان ہو گئے. مہمان تو پہلے لوگوں کے گھر پہ مہمان نہیں آتے تھے تو لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا, ہمارے گھر مہمان نہیں آئے. یہ کیوں پریشان ہوتے تھے؟ تربیت تھی. آج تعلیم عام ہے, کتابیں بہت بڑی بڑی موٹی موٹی چوڑی چوڑی کتابیں, ہزاروں روپے کے کورس ہیں آصف بھائی, ہزاروں روپے کے کورس, بالکل, اور ہزاروں روپے کی فیسیں ہیں. ہم سے پوچھئے نا جو متوسط لوگ ہیں
کس طرح بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرتے ہیں ہم لوگ، ہم بیان نہیں کر سکتے صحیح کہ گھر کے راشن پانی کے خرچے اٹھائیں یا بچوں